اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سبق نمبر 90 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو وہ روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ماہ رمضان شریف کی فضیلت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم اترا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات اترا، اور تورات 6 تاریخ، اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل 13ویں تاریخ، اور قرآن 24ویں تاریخ نازل ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو۔ اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل و زبور جس پیغمبر پر اتریں ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتریں، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ یہی مطلب آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور آیت انزل فیہ القرآن۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ساتھ آسمان اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا، اور اسی کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس وغیرہ سے یہی مروی ہے، آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں میں برسوں میں اترتا رہا، پھر رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے کے کیا معنی ہے، تو آپ نے یہی مطلب بیان کیا۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھے رمضان میں قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا، بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، اور 23 سال میں کامل ہوا۔ اس میں بہت سی آیتیں کفار کے جواب میں بھی اتریں۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ سارا کیوں نہیں اترا، جس کے جواب میں فرمایا گیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ اس لیے کہ تیرے دل کو برقرار اور مضبوط رکھے۔ پھر قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے، اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ تدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راہ پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق و باطل، حرام و حلال میں فرق ظاہر کرنے والا ہے، ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں علیحدگی کرنے والا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا مکروہ ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رمضان نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن کعب سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن سندن وہی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کے رد میں باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک میں ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند چڑھے، کوئی شخص اپنے گھر ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنے لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی جو رخصت تھی وہ اٹھ گئی، اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان فرمایا کہ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں اور پھر قضا کر لیں، یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو، جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے اور جتنے روزے جائیں اتنے دن پھر قضا کر لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لینا، یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے اور احکام میں اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں چند مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں مقیم ہو اور چاند چڑھ جائے، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، پھر درمیان میں اسے سفر درپیش ہو تو اسے روزہ ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کا صاف حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو بحالت سفر روزہ چھوڑنا جائز ہے جو سفر میں ہوں اور رمضان کا مہینہ آ جائے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ ابو محمد بن حزم نے اپنی کتاب محلی میں صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، لیکن اس میں کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے غزوہ کے لیے نکلے، روزے سے تھے، قدید میں پہنچ کر روزہ افطار کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ توڑ دے۔ صحابہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین کی ایک اور جماعت نے کہا کہ سفر میں روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے آیت فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ لیکن صحیح قول جو جمہور کا مذہب ہے یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے، خواہ رکھے خواہ نہ رکھے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں لوگ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے، بعض روزے سے تو ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، پس روزے دار بے روزہ پر اور بے روزہ دار پر کوئی عیب نہیں پکڑتا تھا۔ اگر افطار واجب ہوتا تو روزہ رکھنے والوں پر انکار کیا جاتا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے پھر رہے تھے، ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے۔ تیسرا مسئلہ، ایک جماعت علماء کا خیال ہے جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے روزے کی بابت سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ توڑ دے اس نے اچھا کیا اور جو نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رخصتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہیں تم لے لو۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے اکثر رکھا کرتا ہوں، تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزے رکھ لیا کروں؟ فرمایا، اگر چاہو نہ رکھو۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر روزہ بھاری پڑتا ہو تو افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس پر سایہ کیا گیا، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے سے ہے۔ آپ نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔
یہ خیال رہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابن عمر، حضرت جابر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں برابر گناہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ، آیت قضا روزوں میں پے در پے روزے رکھنے ضروری ہیں یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو حرج نہیں۔ ایک مذہب بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قضا کو مثل ادا کے پورا کرنا چاہیے، ایک کے پیچھے ایک یوں ہی لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ دوسرے یہ کہ پے در پے رکھنے واجب نہیں، خواہ الگ الگ رکھے خواہ ایک ساتھ اختیار ہے۔ جمہور سلف و خلف کا یہی قول ہے اور دلائل سے ثبوت بھی اسی کا ہے۔ رمضان میں پے در پے روزے رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائیگی روزہ کا ہے اور رمضان کے نکل جانے کے بعد تو صرف وہ گنتی پوری کرنی ہے، خواہ کوئی دن ہو۔ اسی لیے قضا کے حکم کے بعد اللہ کی آسانی کی نعمت کا بیان ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو، بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو۔ مسند ہی میں ایک اور حدیث میں ہے، عروہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائے، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ وضو یا غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلاں کام میں کوئی حرج ہے، فلاں کام میں کوئی حرج ہے؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دین آسانیوں والا ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آسانی کرو، سختی نہ کرو، تسکین دو، نفرت نہ دلاؤ۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ سنن اور مسانید میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ محجن بن ادرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، غور سے آپ اسے دیکھتے رہے، پھر فرمایا کیا تم اسے سچائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام اہل مدینہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہ سناؤ، کہیں یہ اس کی ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس امت کے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مریض اور مسافر وغیرہ کو یہ رخصت دینا اور انہیں معذور جاننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور قضا کا حکم گنتی کے پورا کرنے کے لیے ہے، اور اس رحمت، نعمت، ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے اور جگہ حج کے موقع پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی جب احکام حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک جگہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اور جگہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، رات کو اور سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اسی لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تکبیر پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا صرف اللہ اکبر کی آوازوں سے جانتے تھے۔ یہ آیت دلیل ہے اس امر کی کہ عید الفطر میں بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ داؤد بن علی اصبہانی ظاہری کا مذہب ہے کہ اس عید میں تکبیروں کا کہنا واجب ہے کیونکہ اس میں صیغہ امر کا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس کے بالکل برخلاف حنفی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عید میں تکبیریں پڑھنا مسنون نہیں۔ باقی بزرگان دین اسے مستحب بتاتے ہیں، گو بعض تفصیلوں میں قدر اختلاف ہے۔ پھر فرمایا تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے
احکام بجا لا کر اس کے فرائض کو ادا کر کے اس کے حرام کردہ کاموں سے بچ کر اس کی حدود کی حفاظت کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس پر یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت اتری۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جب آیت ربکم ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، سن لو، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس مضمون کی آیت کلام پاک میں بھی ہے، فرمان ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو تقوی و احسان و خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے فرمایا جاتا ہے، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے یا نہ سنے۔ اس نے دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کے منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔
بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ ابو جعفر طبری کی تفسیر میں یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل مثل برتنوں کے ہیں، بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ سنو، غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے دعا کی کہ الہ رب العالمین، عائشہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث اسناد کی روح سے غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اے اللہ، میں تم کو دعا کا حکم دیا ہے اور اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے لا شریک لہ، میں حاضر ہوں، حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا، یکتا، بے مثل اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیری کفو کا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، میری گواہی کی تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت و دوزخ، قیامت اور دوبارہ جینا، یہ سب برحق امر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایک چیز تو تیری ہے، ایک میری ہے اور ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ گویا میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا۔ مشترک چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں، تیرا کام دعا کرنا اور میرا کام قبول کرنا۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں بھی یہی روایت ہے اور اس میں صحابی کی یہ دعا منقول ہے، دعا ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزے دار اور مظلوم۔ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو دیر سے کروں۔ مسند ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔